السلام علیکم۔ یہ چھوٹا سا گروپ ڈسکشن ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان دارالعلوم تعلیم سائنس کے ناظم اعلیٰ، اور جن کو ایک طویل تجربہ ہے لیبیا میں بھی پڑھنے کا، اور دارالعلوم تعلیم سائنس کو بڑی محنتوں کے ساتھ چلانے کا، اور طلباء کو کے کنٹرول اور ان کی تعلیم وغیرہ۔ تو یہاں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین صاحب ہیں، وہ بھی دارالعلوم کی شورا سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عارف ندوی ہیں، یہ بھی الحمدللہ دارالعلوم تعلیم سائنس سے طویل عرصے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں۔ اب میں ڈاکٹر عارف صاحب سے ایک سوال ان کی لائن کا کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ماشاءاللہ ٹیچنگ کی تربیت گاہوں میں بھی درس دیتے رہتے ہیں، تو میں یہ سوال کروں گا کہ ان کا تجربہ مخلوط تعلیم کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ وہ دونوں ہوتے ہیں، ہائر سیکنڈری تک کے لیول سے ہی دونوں ہوتے ہیں، تو ان کا تجربہ کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں محسوس کی کبھی کہ نہیں مضر ہے یا زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، یا جو کچھ چل رہا ہے اللہ کے شکر سے پوری احتیاط سے ہی چل رہا ہے؟ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں گے آپ؟ آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اہم سوال ہے۔ ہمارے اسلامی نظام تعلیم میں تو اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا ہے کہ جو ہے مخلوط تعلیم جو ہے وہ 6 کلاس سے لے کے 6 کلاس سے آگے تک مخلوط تعلیم نہیں ہونا چاہیے۔ پرائمری لیول پہ کیونکہ بچے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 6 کلاس سے اوپر میں جو ہے تعلیم جب مخلوط تعلیم ہوتی ہے تو ماہرین نفسیات اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں کہ مخلوط تعلیم میں مسابقات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں میں، اور آگے بڑھنے کے ان کے جو ہے وہ اپوزٹ سیکس سے آگے بڑھنے میں وہ کمپٹیشن کرتے ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ لیکن جہاں تک مذہبی نقطہ نظر سے ہے، اخلاقیات پہ برا اثر پڑتا ہے، یہ بالکل طے ہے۔ اس میں کوئی مذہب نے، اسلام نے جو اس سلسلے میں مخلوط تعلیم پہ پابندی لگائی ہے وہ اسی لیے لگائی ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر جو ہے، دیکھیے ایک فیکٹ ہے، ایک سچائی ہے، اپوزٹ سیکس میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ وہ اٹریکشن جو ہے اگر آپ مذہبی زبان میں ہم اس کو استعمال کریں تو وہ جو ہے اخلاقی بگاڑ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور یہ سچائی ہے۔ اس کو یورپ نے بھی تجربہ کر لیا، افریقہ نے بھی تجربہ کر لیا، اور ایشیا نے بھی تجربہ کر لیا کہ اس سے جو مخلوط تعلیم سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے خاندان کی شیرازیں منتشر ہوئے۔ وہ جو ایک جوائنٹ فیملی کا اور اس میں اخلاص کا اور جو ہے ہر قسم کی بے حیائی سے پاکی کا جو ایک تصور تھا وہ بالکل اب ختم ہو چکا ہے۔ اسلام یہ بالکل نہیں کہتا کہ بچیوں کی تعلیم نہ ہو، وہ بالکل بچیاں جو ہے جو یونیورسٹی کی ہائیسٹ ڈگری ہے وہ حاصل کریں، اسلام بالکل نہیں روکتا، چاہے وہ سائنسز ہوں، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہوں، چاہے وہ مذہبیات ہوں۔ ہمارے پاس حضرت عائشہ کی مثال موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں آپ، اور بہت پیاری بیوی تھیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے درس کے اندر ان سے سوالات کرنے میں کس قدر جو ہے بہت سی چیزیں اسلام کی جو ہے انہوں نے کھولی۔ سیرت عائشہ کو پڑھیے آپ، علامہ سید سلیمان ندوی نے جو کتاب لکھی ہے سیرت عائشہ پہ، وہ انتہائی جو ہے ہر مسلمان کو اور ہر خاتون کو پڑھنا چاہیے، غیر مسلموں کو بھی پڑھنا چاہیے کہ دیکھیے کہ وہ ایک پیغمبر کی بیوی ہیں، لیکن آپ دیکھیے پیغمبر کی صحبت نے ان کو علم کے ایسے سمندر کے اندر جو ہے ان کو سمندر جیسا علم عطا کرا کہ انہوں نے بڑے بڑے سوالات کے، بڑے گہرے سوالات کے مطمئن بخش نہ صرف جواب دیے بلکہ انتہائی پیچیدہ مسائل کا حل بھی پیش کیا۔ تو مخلوط تعلیم کی جہاں تک بات ہے، یہ مذہبی اعتبار سے اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور اگر ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو خود جو ہے
ہندوستان کے اندر جب راجہ مہاراجاؤں کی یہاں حکومت تھی تو خود راجہ مہاراجاؤں کی یہاں جو پاٹھشالائیں ہوا کرتی تھیں اس میں بھی لڑکیوں کا کلاسز الگ لگتے تھے، ان کے اسکول الگ ہوتے تھے، ان کا یونیفارم الگ ہوتا تھا، ان کا پورا پڑھانے والی خواتین ہوتی تھیں اور اسی طرح بچوں کے لڑکوں کے ان کے اسکول الگ ہوتے تھے۔ یہ ہندو کلچر میں بھی ہمیں ملتا ہے اور اسلام میں تو ملتا ہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج بھی عرب کنٹریز کے اندر وہ بالکل مڈل کلاس سے 6 کلاس سے جو ہے وہ بالکل ان کے یہاں بھی جو ہے سپریٹ تعلیم ہوتی ہے۔ تو اب جو جدید جو یورپین تہذیب کے لوگ ہیں یا جو متاثر ہیں یورپین تہذیب سے، مغربی تہذیب سے، وہ تو اس کو بالکل پسند نہیں کریں گے، وہ اس نظریے کو مسترد کر دیتے ہیں اور وہ نہیں مانتے اس کو۔ لیکن نقصانات البتہ یورپ نے بھی بھگتے، افریقہ نے بھی بھگتے، ایشیا نے بھی بھگتے اور امریکہ بھی بھگت رہا ہے۔ اور میں خود جب یو ایس اے گیا تھا تو وہاں کے عجیب و غریب اصول سن کے میں مطلب عجیب حیرت ہو گئی۔ وہاں یہ ہے کہ 12 کرنے کے بعد ماں باپ لڑکا ہو یا لڑکی گھر سے نکال دیتے ہیں کہ اب تمہیں ہمارے ساتھ، اور اس کا ذہن بناتے ہیں 9 کلاس سے کہ دیکھو تمہیں 9 کلاس میں 10 11 12 تک ہمارے پاس رہنا ہے، اس کے بعد 12 کرنے کے بعد تمہیں اپنی زندگی آزادانہ گزارنا ہے، تم چاہو آگے تعلیم حاصل، اپنی ہائر ایجوکیشن حاصل کرو، پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرو، یا تم جو ہے نوکری کر لو یا کوئی پروفیشن میں اسکل ڈیولپمنٹ کر لو اور اپنا جیون ساتھی تم خود ہی چن لو۔ یہ اختیار جب وہاں پر 12ویں کلاس کے بعد دیا لڑکیوں کو تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ایک فیملی کا جو ایک کانسیپٹ ہے جو پورے انٹرنیشنل طریقے سے وہ کانسیپٹ بالکل ختم ہو گئے۔ اور آج صورت یہ حال یہ ہے کہ نومبر میں ان کا ایک تہوار ہوتا ہے جس میں ماں باپ کے پاس صرف سال میں ایک بار، ایک دن، اونلی 1 ڈے، 365 دن میں سے صرف ایک دن وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آتے ہیں، لڑکے لڑکیاں، اور اس کے بعد پھر جو جاتے ہیں تو اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں سے فون کر دیتے ہیں کہ بھائی فلاں قبرستان میں جو ہے انہوں نے اپنا پیسہ پہلے سے ہی ریزرو کر دیا تھا، اپنی قبر کے لیے انہوں نے ریزرو کر دیا تھا، اس کا پیسہ جمع کر دیا تھا، آپ ان کو دفن کر دیجیے۔ یعنی اس میں وہ ان کے دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ اور شادی بیاہ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ لڑکی آزادانہ طور پر کورٹ میرج کر لیتی ہے یا جو بھی، اور وہ شادی اپنے ہسبینڈ کو لے کے اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاتی ہے کہ میں نے یہ شادی کر لی، وہ بھی اس پہ اعتراض نہیں کرتے۔ تو وہ جو جوائنٹ فیملی کا یا ایک فیملی کا یا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ انسانیت، شرافت، مروت، محبت، اخلاص جو ہمارے ایشین کنٹریز کا امتیاز ہے وہ وہاں اس کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ اور بے حیائی بوائے فرینڈ بن کے گزار دیتے ہیں۔ بلکہ مجھے افسوس ہو رہا ہے اسکرین کے سامنے یہ بات کہنے پہ، مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ 35 سال تک عیش کرو، الگ الگ لڑکوں سے جو ہے جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، 35 سال کے بعد ان کو فکر ہوتی ہے کہ اب ہم ڈھلنا شروع ہو رہے ہیں تو اب کسی سے شادی کر لو، اور 35 سال تک وہ بالکل آوارگی کرتے ہیں۔ میرے مطلب اردو کی زبان میں اگر میں یہ لفظ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ وہ لڑکیاں آوارگی کرتی ہیں 35 سال تک، اور 35 سال کے بعد جب عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ اپنا لائف پارٹنر چن لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد لیکن اس وقت تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ جب ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ 1-2 بچے پیدا ہوئے تو وہ بچے بھی جو ہے نہ ان کے ہوتے، اور اس سے پہلے اگر جو بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو ہماری اسلامی شریعت میں حرامی بچے کہتے ہیں، ناجائز بچے کہتے ہیں، وہ پورے کے پورے فوج میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی پرورش، ان کا جو ہے جو بچوں کے جو گھر ہوتے ہیں، جھولا گھر، اس میں ان کی ہوتی ہے، پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو اسکولنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ہے فوج کے اسکولوں میں جا کے پھر وہ ایسے درندے فوجی بنتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے چیر پھاڑ کرنے والی یا حیوانیت پر مبنی وہ جو ہے میدان جنگ میں اپنی پوری حیوانیت دکھاتے ہیں، جس میں شرافت، انسانیت یا انسانی اقدار کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا جائزہ تھا جو میں نے
حضرت کے میں امید کرتا ہوں کہ حضرت اس سوال سے قناعت نہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست تجزیہ ہے، بہت ہی زبردست تجزیہ ہے ڈاکٹر عارف صاحب کا. اور ابھی کچھ دن پہلے ہی یو کے بارے میں آیا تھا کہ 40 یا 45% لوگ ایسے ہیں جن کے والد کی ان کو خبر نہیں ہے. اور امریکہ کے بارے میں آیا تھا کہ اب وہ نفرت ہو گئی ان کو کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہو، بس ٹھیک ہے عیش کر لیا مر جاؤ. اور امریکہ کی آبادی کم ہونا شروع ہو گئی، تو ان کو اس کی فکر ہے کہ آبادی کم ہونا شروع ہو گئی. جاپان کو میں بھی یہی خطرہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری نظریات جو باطل تھے وہ بالکل فیل ہو رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں بہت غنیمت ہے، جبکہ نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نظام اس کا بڑا فرق پڑتا ہے کہ نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اس کے باوجود بھی جو تربیت ہے، گھریلو تربیت وغیرہ، یہ سب چیزیں، اس کی وجہ سے ہمارے بچے بہت زیادہ دوسروں کے مقابلے میں احتیاط سے رہتے ہیں.